السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اچھی پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ گلیانہ پریس کلب کے صدر ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، صحافت کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوگی اور کچھ باتیں ان کی ذاتی لائف کے بارے میں بھی کریں گے۔ تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ جناب محترم چودھری مصدق عزیز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب کیا ڈاکٹر حال ہے؟ صاحب، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک سب ٹھاک۔ سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک دفعہ پھر محبتوں سے نوازا اور اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ صحافت کی طرف رغبت کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے، وہ کون سی ایسی بات دیکھی کہ کام کرتے کرتے اس کی طرف رغبت ہوگی، اس بارے میں مختصر سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دوبارہ سے ٹھیک ہے، وہ جتنے رسائل اس زمانے کے تھے 95 97 کے، تو میں آن لائن جو ہے نا وہ پے کر کے دوبارہ وہ رسالے PDF میں منگوا رہا ہوں تاکہ اچھا، میں اپنا وہ سارا ریکارڈ جمع کر سکوں۔ جس سے سٹارٹ کیا تھا۔ جی، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں شاید میں وہ واحد صحافی ہوں گا کہ جو 14 برس کی 15 برس کی عمر میں بھی ٹھیک جس ہے، کی تحریریں میگزینز میں چھپتی تھی، اچھا، اور ان قریب میں وہ ساری فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ کروں گا، اور یہیں لکھتے لکھتے صحافت کی طرف آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کو میں بیان کروں تو صحافت میں خبریں لکھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عوام کی آواز بننے کے لیے آیا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے آپ کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے۔ دوبارہ میں اسی لیے آپ کو انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں کہ بہت زیادہ جرنلسٹ میرے پاس آتے ہیں، باتیں جی بھی ہوتی ہیں ان سے، ان کی ڈیٹیل بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کا میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ جب بھی مجھ سے پروگرام کے بغیر بھی ملے ہیں، ویسے بھی ہماری گپ شپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا جو ویو ہے یا آپ کا جو مائنڈ بنا ہوا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو دوسروں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جی اب آ شکریہ۔ جائیں ذرا پریس کلب کی طرف۔ تھوڑا میں پریشان بھی ہوں، حیرانگی بھی ہے کہ باقی پریس کلب جتنے بھی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ سال کے بعد جو صدر ہے وہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گلیانہ پریس کلب کا تقریباً 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ ریگولر صدر جی جی منتخب ہو رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات بلا مقابلہ، ٹھیک ہے۔ جی تو اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے، یا کون سی ایسی بات ہے، یا آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ ہر دفعہ آپ ہی سلیکٹ ہوتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ نہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں، بے شک، وہیں پہ میرے سرپرست اعلیٰ ملک ذیشان اوان صاحب کا اور ہمارے جو سینئر صحافی ہیں گلیانہ پریس کلب کے، ان کا مجھ پر بھرپور اعتماد اور میرے ساتھیوں کی محبت ہے ٹھیک کہ ہو وہ گیا، مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں گلیانہ پریس کلب کو اچھے طریقے سے آگے لے کر جا سکتا ہوں، اور میں نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق گلیانہ پریس کلب کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں تھوڑا صحافت کی طرف۔ آپ ایک شہر تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، ایک قصبہ، ٹاؤن، اس طرح کا کہہ سکتے ہیں، تعداد میں بھی تھوڑا نارمل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی بھی بات ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کے کہ آپ گلیانہ کے باسی بھی ہیں، جی جی یہاں کے کیا مسائل ہیں، کیا پرابلم ہے، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاسی، سماجی، یا ہمارے کہہ لیں کہ سرکاری ملازمین، ان میں یہ بھی آتا ہے، AC صاحب ہو گئے، باقی ان کے پاس کون سے ایسے گلیانہ کے وہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی نظر میں وہ حل ہونے چاہیے یا آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتائیں۔ کہ گلیانہ کے جو مسائل ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اگر میں گلیانہ چوک سے شروع کروں نا، ٹھیک ہے، تو گلیانہ چوک میں یہ ہماری بے ہنگم ٹریفک، تجاوزات، ہاں بالکل، یہ تو بڑا یہاں سے ہم ایشو ہے۔ شروع ہو کر چوکوں چراہوں میں دندناتے آوارہ کتوں سے شروع کر کے میں اگر گلی محلوں میں چلا جاؤں تو وہاں بجلی کی لٹکتی ہاں تاریں، تارے، یہ تو نارمل بات ہے۔ اور صفائی کا ناقص انتظام، اور نکاسی آب جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ گلیانہ کا۔
تو یعنی اگر دیکھا جائے تو گلیانہ مسائلستان ہے، ہاں بہت بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری اپنی استعداد کے مطابق ٹھیک ہے ہم ان مسائل کے اوپر اپنے قلم اور آواز کے ذریعے ہمیشہ جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انتظامیہ کو اس طرف جو ہے وہ ہم توجہ ان کی دلاتے رہتے اکثر میں نے پہلے آپ سے بات کی وہ صحافت کی کہ بلا مقابلہ آپ بنتے رہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بلا مقابلہ انتخابات جمہوری عمل کو کمزور کرتے ہیں، اس بارے میں یا اس رائے سے آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ بہت جی سارے جی جو لوگ ہیں نا اکثر مجھ سے بھی کویشچن کرتے ہیں کہ یہ ادھر سے چل رہا ہے جی، ریگولر چل رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے، یہ بات ہے۔ اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا تاکہ جو اہل علاقہ ہے وہ جان سکے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، اس وجہ سے آپ کو بلا مقابلہ صدر بنایا جا رہا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا؟ جو بلا مقابلہ ہاں بالکل بننا صدر یا کوئی بھی عہدیدار یہ جمہوریت کو متاثر کرتا ہے، تو میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک ہوگا، کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ مقابلے کا نام ضرور ہے، ٹھیک یہاں ہوگا، تک آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن جب جمہور کچھ ہمارے دوست بیٹھ کے اتفاقیہ رائے سے کسی ہاں کو بالکل صدر منتخب کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت کی ایک خوبصورت شکل ہے، ٹھیک ہوگا، یعنی مقابلہ بھی جمہوریت ہے، لیکن جب جمہور بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی تو جمہوریت کی ایک شکل ہے نا، ٹھیک پھر ہوگا، وہ کس طرح سے جو ہے وہ جمہوریت کو متاثر کر سکتے ایسا کر سکتے۔ ہاں، اب آ جائیں تھوڑا صحافت کی ہیں۔ طرف۔ جی جی ایک صحافی ہے، نیگیٹو کام بھی کرتا ہے، پازیٹیو بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دھمکی بھی آتی ہے۔ کبھی ایسا بھی لائیو ہوا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے کہ کام کیا ہو اور تھریڈنگ کا آیا جی ہو، جی لائیو میں آتا جاتا ہے نا کیا حال ہے، بالکل اور بالکل ہمارا جو صحافت کا ہے اس میں تو بہت زیادہ ہے۔ بے اس شک میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی بندے کی کہہ لیں کہ اس کو پرموٹ کرتے رہیں تو آپ سے راضی ہے، اگر تھوڑا سا اپ ڈاؤن کیا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو نیوز لگاتے ہیں تو آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میرے خلاف لگائی ہے۔ ہمارا تعلق بھی سیاسی سماجی لوگوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو سرکاری بھی آتے ہیں، نیم سرکاری بھی۔ کبھی ایسا بھی ہے کہ رات کو سوئے ہوں تو فون آ گیا جی چوہے صاحب آپ نے یہ کیا ہے، میں ایسے کر دوں گا، ہوتا ہے ایسا؟ کبھی ہوا ہے لائف میں؟ جی پہلے بھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ گلیانہ ایک چھوٹا اسٹیشن ہے، جی بالکل، ہم ایک چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتے ٹھیک ہیں، ہو گیا، اور چھوٹے علاقے میں صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ہاں بہت بالکل، بڑا چیلنج ہمارے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دباؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہاں ہم غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، حقیقت، یہاں صحافی کی ہر خبر جو ہے وہ ہر کسی دوسرے انسان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں تو ہم غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا یہ چھوٹے علاقے میں یعنی صحافت مقصد ہے کرنا، کہیں نہ کہیں سے تعلق نکل آتا ہے تعلق نکل یا آتا ہے، پھر اپنا ہم غیر ریلیشن ہوتا ہے۔ جانبدار نہیں رہ سکتے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حق بیانی کرنا آسان کام کسی دور میں بھی نہیں رہا، کیونکہ ایک تو یہاں پہ وسائل کی کمی ہے، ہاں بہت بالکل، بڑا چیلنج ہمارے لیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم دباؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہم ہاں غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، حقیقت، یہاں صحافی کی ہر خبر جو ہے وہ ہر کسی دوسرے انسان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں تو ہم غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا یہ چھوٹے علاقے میں یعنی صحافت مقصد ہے کرنا، کہیں نہ کہیں سے تعلق نکل آتا ہے تعلق نکل یا آتا ہے، پھر اپنا ہم غیر ریلیشن ہوتا ہے۔ جانبدار نہیں رہ سکتے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حق بیانی کرنا آسان کام کسی دور میں بھی نہیں رہا، بالکل، اور جب آپ حق لکھیں گے، ظالم کو غلط لکھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے وہ دھمکیاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحافت تو میرا ایک شوق ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ عوام کی آواز بننے کے لیے آیا تھا، میں خبریں لکھنے کے لیے، میں صرف یہ کل جنازے کی خبریں دینے کے لیے صحافت میں نہیں آیا تھا، تو جب یہ کیا تو اس سے پہلے الحمدللہ
خاندانی پس منظر میں اور ذاتی طور پہ میں اتنا مضبوط ہوں کہ میں ان دھمکیوں کو جو ہے نا وہ اپنی جوتی کی نوک پہ نوک پہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مقصد ہے کہ آتی ہیں آتی ہیں ہاں، لیکن کبھی یہ ہے پرواہ کہ نہیں، اور آتی ہیں لیکن وہ جو دھمکیاں دینے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو دھمکی دینی ہے کس کو نہیں دینی. تھوڑا سا سوچتے ہیں نا سوچتے ہیں کہ آگے والا کون ہے، ہاں، اس کا بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے. ڈائریکٹ مجھے نہیں آئی، انڈائریکٹ کہیں سے فیل ہوئی تو میں نے اس کا سدباب ادھر سے ہی کر دیا اور یعنی پھر کہ دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی کسی کی. یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ جی کوئی اس کا ہاں نیگیٹو جی کرتے، آپ کو پتا چلا جی ہے، آپ نے اس بالکل کو اپنی طریقہ کار سے اس کو جی بہتر بنا ہاں دیا. جی بے شک. اب آ جائیں تھوڑا صحافیوں کی طرف. آپ نے بات کی کہ خبریں جو ہے یہ جنازوں کی ہے. میں اکثر جب فیس بک دیکھتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چلی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، یا سسٹم ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں جو سب، اگر میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، 70 سے 80% جو ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، زیادہ میں جو آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے: فلاں کے یہاں بیٹا ہوا، جی مبارکباد، فلاں نے وہاں کھانا کھایا، یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہوگی کہ میں نے ایک دو پوسٹیں تو ایسی دیکھی ہیں، وہ بھائی کے اٹلی کا کاغذ بنے ہیں وہ بھی. اور سب سے جو یا عجیب فون لگی، لیا تو اس ہاں، کی مبارکباد. سب سے بڑی جو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک پوسٹ ہے ہمارے صحافی، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے یہ کیا کہ میرے دوست نے 1 to 5 لیا ہے اچھا تو اس کی بھی مبارکباد کی ہے. میں کہتا ہوں اچھا کہ صحافت کا جو مین ہے نا، رول ریگولیشن ہے، طریقہ ہے. اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں سمجھتے سبھی ہیں، لیکن میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں ایز اے صدر. کیا یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، یا کہ صحافت اس سے بالکل دوسری سائڈ پہ ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں دو چیزیں ہیں، میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہ جرنلزم اور ایکٹیویزم والی ہاں بات. بالکل. کہ ایکٹیویزم جو ہے نا یہ سراسر مختلف چیز ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جیسے کسی ڈیرے دار نے اپنا صحافی رکھ لیا، ہاں اب وہ خود بالکل. کو جرنلسٹ کہہ رہا ہے لیکن ہے وہ ایکٹیوسٹ. وہ اسی کا بیانیہ اس کو فروغ دے رہا ہے، اسی کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ بالکل غیر جانبدارانہ رپورٹنگ نہیں کر رہا، اس میں وہی لکھنا ہے، وہی کرنا ہے وہی ہو گیا نا کہ جو چوئی صاحب کہاں فاتحہ پہ ہاں گئے ہیں، وہ کہاں شادی پہ پہ گئے گئے ہیں، ہیں، ان کے علاوہ انہوں کوئی نے نہیں. جو کہا وہی صحیح ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پہ انہوں نے اس کو پیڑ بنایا ہوا ہے. لیکن جب جرنلزم کریں گے پھر تو آپ کو دونوں رخ دکھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور جرنلزم میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس میں آپ جو علاقائی مسائل ہوں گے ان کو بھی بیان کریں گے، جہاں پہ ظلم ناانصافی ہو رہی ہے، اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہاں ساری بالکل. چیزیں آپ سامنے لائیں گے. لیکن جب آپ جرنلسٹ نہیں ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، تو پھر یکسر یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں یا آپ کا ہے نا، جی اس کا پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی انفارمیشن ہونی جی چاہیے، بالکل اس کے رول ریگولیشن جاننے چاہیے. جی بالکل میری ڈیوٹی کیا ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے کیا کام کرنا چاہیے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل اس میں سب سے جو بڑی بات ہے میرے لیے، تعلیم کی آ جاتی ہے، شعور کی آ جاتی ہے. وہ ساری چیزیں وہ میٹر کرتی آج کل نا، وہ پنجابی کی مثال ہے، ہم سنتے آئے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال کچھ اس طرح ہے کہ ٹیم پٹو تے صحافی نکل آیا، ہوں ٹیم دے اوتے 5 بیٹھے نے. وہ میرا لو جڑی مثال بنی سی وہ اے دے واسطے بنی ہے. جی کی خیال ہے؟ جب تو سے یہ سوشل میڈیا آیا سوشل ہے میڈیا تو نے آ ہر کے نا بندہ صحافی بار بن گیا. بندہ اس میں بنا ہوا ہے. اب آ جائیں تھوڑا آپ کے پریس کلب کی طرف. جی جی 5 سال ہو گئے ریگولر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ نے بہت سارے کام بھی کروائے ہوں گے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسلسل 5 سالوں میں اس پریس کلب جو آپ کا گلیانہ پریس جی کلب، جی اس کے لیے کیا کیا نئے کام کروائے ہیں، اور ان فیوچر بھی بتائیے گا کہ آپ کے کیا کیا پلان ہیں. اس بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی الحمدللہ، اللہ کے لطف و کرم سے ہم نے اپنے 5 سال میں کارکردگی، تو ڈاکٹر صاحب وہ ہوتی ہے نا جو جس کے موترف جو ہے نا وہ پورے اہل علاقہ ہوں، پورا ڈسٹرکٹ آج گلیانہ پریس کلب کو تسلیم کرتا ہے. ہم گجرات پریس کلب میں بیٹھ کے جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں، جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو ادھر گلیانہ پریس کلب کی چیئر لگی ہوتی ہے. ہمارا بڑا گھر تو وہی ہے. بالکل. تو اس کے علاوہ 14 پریس کلبز کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. تو ہمارا ضلع بھر میں صحافتی اتحاد اور تمام ضلع میں عوامی مسائل کو مشترکہ ایک آواز کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور اسی طرح اداروں کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرنا، بالکل.
اور گلیانہ پریس کلب کے صحافیوں کے حقوق کا تحفظ، ان کے وقار کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ ساری جو ہم نے اپنے ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور مستقبل میں بھی میں چاہتا ہوں کہ گلیانہ پریس کلب کی رجسٹریشن ہو اور اس کو ہم مزید فعال کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، اور ایک صحافی دوست ادارہ ہم اس کو بنائیں۔ یہ ہم اس کے متعلق یہ میرا ویژن ہے۔ یہ نا ان فیوچر لاسٹ پہ سینئر جرنلسٹ ہونے کی وساست سے کچھ نئے جو آنے والے ہمارے جرنلسٹ ہیں یا جو اس طرف رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میں اپنے بچوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صحافت کرنا چاہتے ہیں تو پھر غیر جانبداری، تحقیق اور سچائی کو جو ہے نا وہ اپنا ہتھیار بنا لیں، اور اپنے قلم کو ہمیشہ جھوٹ، تعصب اور نفرت سے پاک رکھیں، ہمیشہ سیکھتے رہیں، اور صحافت کو مشن سمجھ کر اس کو جوائن کریں، اور سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی خود کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت سینئر اور بہت بڑے صحافی بن گئے ہیں۔ جیسے باتیں بہت زیادہ ہیں، تھوڑا ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، جی اور بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو میں اپنے اسٹوڈیو میں بلاتا رہوں گا، جی، اور بہت یقین شکریہ۔ کریں کہ آپ سے بات کر کے نا ایک دلی سکون ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم شعبہ ہیں، ٹھیک ہے، جی جی نیگیٹو پازیٹیو جانتے ہیں، جی بالکل۔ لیکن کچھ شخصیات آپ کی لائف میں یا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جس سے بات کر کے بیٹھ کے بڑا آپ انجوائے کرتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ہی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوتا ہوں کہ جب بھی میں آپ کو آواز دیتا ہوں آپ ویلکم بہت کرتے ہیں، شکریہ، اور ہم حاضر ہیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کی آمد۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دے، جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ارشد ٹاکس ٹائم۔